تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے قد کاٹ سونا دے بندن بناوٹ ہوئی ختم سونے تے ساری سجاوٹ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ذرا تھوڑا سا مزاج بدلیے میں خورشید ملت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ یہ مزاج ہلکی ہلکی جو موسم کی خوبصورتی ہے اسے انجوائے بھی کریں اور ادھر بھی خورشید اپنے الحمدللہ پورے عروج بھی اور جب یہ خورشید جہاں پہ چمکیں گے تو انشاءاللہ لطف دوالا ہو جائے گا میں حضور کے حسن کی بات احسن عبداللہ صاحب کر رہے تھے میں اسی بات کو تھوڑا آگے لے جاتے ہوئے میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے عرض کرنے دیجئے گویا کہ خالق کائنات نے فرمایا ہوگا محبوب بتا تجھے چہرہ کیسا عطا کروں جلدی جلدی چونکہ وقت کا میں بس آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جائیں میں حضور کی نعت لفظوں میں مکمل کر کے ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دوں توجہ کیجئے گا گویا خالق کائنات نے فرمایا ہوگا محبوب بتا تجھے چہرہ کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے زلفیں کیسی عطا کروں محبوب بتا تجھے حسن کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے جمال کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے کمال کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے علم کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے حلم کیسا عطا کروں جب خالق کائنات نے فرمایا ہوگا محبوب بتا تجھے چہرہ کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے زلفیں کیسی عطا کروں محبوب بتا تجھے آنکھیں کیسی عطا کروں محبوب بتا تجھے لب کیسے عطا کروں محبوب بتا تجھے سینہ کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے حسن کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے جمال کیسا عطا کروں محبوب بتا تجھے کمال کیسا عطا کروں تو محبوب نے عرض کی ہوگی مولا مجھے ایسا بنا دے مجھے ایسا بنا دے جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے ذرا محبت سے مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے یہی وجہ ہے کہ صحابہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں لوگوں اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے نہ کرتے ہم پھر بھی کلمہ پڑھ لیتے حضور ڈوبے ہوئے سورج کو مقام اثر پہ نہ لاتے ہم پھر بھی کلمہ پڑھ لیتے حضور اگر پتھروں سے کلمے نہ بھی پڑھواتے ہم پھر بھی کلمہ پڑھ لیتے صحابہ تمہارا کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے فرمایا ہمارا کلمہ پڑھنے کے لیے نبی کا چہرہ ہی کافی تھا ہمارا کلمہ پڑھنے کے لیے نبی کا چہرہ ہی کافی تھا تو مجھے کہنے دیجئے نا نقاب مختی لہا کے ڈیٹھے نقاب مختی لہا کے ڈیٹھے میں رج کے ڈیٹھے نجھا کے ڈیٹھے او ایڈا سونا مثال کا ہی نہیں رب بھی نیڑے بہا کے ڈیٹھے خدا دا دل ربا مدنی کرم دا بادشاہ مدنی جہاں دا آسرا مدنی سیڑا مشکل کشا مدنی بیٹھی سلوات پڑھ دی ہے ایڈی کیا رات پڑھ دی ہے خدا دی ذات پڑھ دی ہے سڑا سلے علا مدنی اشارے نال چن توڑے جو خوش بیٹھے ہیں حضور کی عظمت کی بات سن کے محبت سے کہو سبحان اللہ میں دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں اشارے نال چن توڑے تے ٹکڑے کر ولا جوڑے لتھے ڈینگوں بچھا موڑے دیتے کئی رنگ وکھا مدنی اور کرم دی جت نظر پاوے اونجا کو سونا رنگ لاوے پاویں دشمن میں ٹور آوے دیندہ چادر بچھا مدنی اور تو مانگ دل نور معافی ہے امت اپنی دا شافی ہے ساڑے لئی اے ہو کافی ہے کرے چاہ ایک نگاہ مدنی اب آپ محبت سے کہہ رہی سبحان اللہ میں اکٹھی دو خوشخبریاں تمہیں سنا دوں اور میں مائک کے ڈاکٹر صاحب کے حوالے کروں پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آج بعد از نماز عصر جناب حاجی محمد اشرف صاحب کی جانب سے آج قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر محمد شہزاد احمد میروی صاحب کی وساطت سے آپ غلاف کعبہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو کعبے لے جائے توڑ جا کے زیارت کرائے محبت سے کہو سبحان اللہ غلاف اور روضہ رسول کے اندر جو چادر ہوتی ہے نا اللہ اکبر کتنا عرصہ وہ محبوب کے قرب میں رہی ہوگی اس چادر کو بھی آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ریاض الجنہ کے اندر جو قالین ہے اس کی زیارت آج بعد از نماز عصر انشاءاللہ جو جامعہ مدرسہ ہے قبلہ پیر صاحب کا وہاں پہ زیارت کروائی جائے گی اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ کل انشاءاللہ اس وقت اسی سرزمین پہ اسی جگہ پہ مفتی پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان تشریف لا رہے ہیں
تو انشاءاللہ جس محبت و عقیدت کے ساتھ آج آپ یہاں جلوہ گر ہیں، کل بھی انشاءاللہ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے گا اور خوبصورت پیغام ملے گا۔ میں خوبصورت نعرہ بلند کر رہا ہوں اور دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ خورشید ملت، خطیب اسلام، پیکر اخلاص و محبت، قبلہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب۔ اب ادھر بھی خورشید ہے، ادھر بھی خورشید ہے، دیکھتے ہیں کن کی تپش زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ عشق رسول کی تپش ہے، اس کا لطف یقیناً اب نہ ہوگا۔ ایک خوبصورت نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو نبی کی آمد کا جھنڈا بنا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اجدی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین مقدس بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس بابرکت اور با مقصد اجتماعی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانانو عزت و وقار اور اہل ایمانو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اس حسین اجتماع اور مقدس آستان دی برکات نال
سرزمین پاکستان نو امن و استحکام اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانو اور مادر وطن دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا۔ رب ذوالجلال ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ میں شکر گزاراں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ حضرت پیر میاں جناب خواجہ محمد شہزاد احمد صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ، زیب و زینت آستانہ عالیہ مہرا شریف، انتہائی معزز و محترم علماء و مشائخ دی جلوہ گری، خالق کائنات اس مقدس آستان دی برکات و ثمرات و اثرات سانو اور سڈیاں نسلانو نصیب فرمائے۔ جتنے آباب دور قریب تو جملہ مصروفیات ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس دے پیارے محبوب علیہ السلام دی رضا و خوشنودی و محبت لئی آئے ہو، اللہ اس پاک بزم دے صدقے تواڈے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ بڑے خوبصورت حسین انداز نال ثنا خان رسول نے تواڈے میرے قلب و ذہن منور فرمائے اور چند گزارشات ظاہر گئے آستان مقدس اور پھر اصل عرس مبارک دی اس نشست اندر جو مقصود ہے او دے حوالے نال کچھ گزارشات پیش کر کے اج دی اس حسین اور مقدس بزم دے اختتامی لمحات وال اسی نکلاں گے۔ اللہ کریم ایسے بابرکت اجتماعات سانو اور سڈیاں نسلانو دین شریعت دی فہمی واسطے نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، کفر اور لادینی قوتاں دے اٹھائے ہوئے طوفان ہائے بدتمیزی اور سوشل میڈیا دی یلغار اور امت مصطفی دی بے بسی، عالم اسلام دا سقوط، OIC تو لے کے عرب لیگ تک دے مردہ گھوڑا دیاں مرن دیاں ہلاکت دیاں ہر پاسے خبراں، شیطانی قوتاں دے ہتھیار نال انسانیت دا وقار عزت مجروح کرن دے ہر طرف شہرے، اس دور دے اندر امت محمدی واسطے کیڑی شے ہے جیڑی او دی بقا دا ذریعہ اور سبب بنے، اور اے سلسلہ آخر کیوں ہے؟ بنیادی وجہ تے ایک ہے کہ جس مغرب نے کروڑ ڈالرز لا کے انویسٹمنٹ کر کے تواڈے میرے دلانو بنجر کرن دی پوری پلاننگ کیتی ہے، وہ بھرپور طریقے نال کامیاب ہو چکے، اور وہ بھرپور طریقے نال کامیاب ہون واسطے انہوں نے مختلف ترتیب دیتے ہوئے اپنے پروگرامز جو لانچ کیتے وہ بڑی کامیابی نال چل رہے ہیں۔ پہلا تو ایک ہے کہ وہ ڈائریکٹ انہوں نے قرآن دشمنی دا ایسا ایک تصور پیش کیتا جدے نال امت دے کلیجے چھلنی ہوئے، ایک تے ہے یہ، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ مسلمانہ اندر ایسے طبقات نو انہاں پروان چڑھایا، پرموٹ کیتا میڈیا دے ذریعے، جڑے طبقے نے قرآن دی اہمیت تو اور او دی حساسیت تو دور کیتا، او طبقہ بڑا پاپولر ہے۔ شروع تے او طبقہ اتھو ہویا کہ ظاہر ہے کلاں تے کی لوڑے، فاتحہ تے کی لوڑے، ساتے تے کی لوڑے، مرگ تے کی لوڑے، عرس تے کی لوڑے پڑھن دی، شروع تے اتھو کیتا، لیکن او پھر او دی جدید صورت اے بن گئی
کہ اس قرآن مجید کی یہ آیت فلاں موقع کے لیے خاص ہے، اس کا یہ حکم فلاں علاقہ اور قوم اور وقت کے لیے خاص ہے۔ یہ دو ایسے مضبوط انہاں دے ہتھیار سن، ایک تے ڈائریکٹ اٹیک اور دوسرا اس انداز نال اٹیک کرن واسطے انہاں نے بڑے بڑے لوگ تیار کیتے اور انہاں نو وقت دے حکمراناں نے باقاعدہ سپورٹ کیتا۔ میری مراد اس دور دے وچ موم بتی آنٹیاں تے لنڈے دے انگریزاں دے بڑے پاپولر تے بڑے فیمس سکولر تے میڈیا دی اکھ دا تارا جناب جیم غین صاحب، جاوید غامدی صاحب، اور پھر انہاں دے شاگرد رشید صاحب جناب محقق یوٹیوب اور مبلغ فیس بک، اے او لوگ نے جڑے بڑی ٹیکنیک نال اس قرآن دی عامیت تو لوگاں نو دور کر کے بڑے مخصوص پیرائے نال بیان کر دینے اور امت کنفیوژن دا شکار۔ اور اے دے وچ سب تو بنیادی کردار ادا کیتا جڑی انہاں پہلی بنیاد رکھی جناب مسٹر لارڈ میکالے دی صورت وچ۔ توانو مینو جڑا نصاب عنایت فرمایا گیا اس نصاب وچ شروع تو رکھے گئے اسلام دے 50 نمبر تے 50 وچوں 20 نمبر والا پاس، تے جدو اسلام 20 نمبر دا پڑھیا جائے گا، کیمسٹری دے 200 نمبر، فزکس بایو 200، میتھ انگلش 200، تے اسلام دے کنے تھوڑا جے ہور ہولی بولو، اسلام 20 نمبراں دا بچیا۔ ظاہر ہے او 20 نمبراں دا اسلام پڑھن والا بندہ پھر وکیل بنے گا تے وہ جناب مسٹر اعتزاز ایسن طرح ہوئے گا جنہوں سورت کوثر نہیں آئے گی۔ پھر وہ 20 نمبر دا اسلام پڑھن والا میدان اچ آئے گا، وہ بھاویں وکیل بھی ہوئے اگرچہ بیچارہ پھڈے باز اور تھڑے باز ہوئے گا، بلیک میلر، لیکن ظاہر ہے انہوں پہلا کلمہ اور درود شریف نہیں آندا ہوئے گا۔ میری مراد علماء حقہ نو بھونکن والا اپنے دور دا بولی ڈبا۔ مطلب ایک ہے کہ انہاں پوری ٹیکنیک ورتی ہے۔ اچھا اے تے ہوئے جنہاں نے 20 نمبر دا پڑھے ہیں، لیکن بیکن ہاؤس سسٹم اندر اور ایجوکیٹر سسٹم اندر جو کچھ انہاں نے دیتا ہے او دے اندر اے 20 نمبر والا کھاتا بھی کوئی نہیں۔ ایک ہے او پلاننگ جنہیں تینوں بڑی تیزی نال تیری نسل نو دین تو دور کیتا۔ پھر کچھ ایسے لوگ وجود چاہے جنہاں باقاعدہ طور تے سوشل میڈیا دا ہتھیار مغرب دی سرپرستی اچ استعمال کر کے انہیں ایسے انداز اچ تیری نسل نو کنفیوز کیتا۔ رزلٹ کی نکلیا کہ جیڑا بندہ کسے صاحب نال اٹیچ نہیں پر بولیا اور انہیں شدنی چھڑی، سب تو پہلے اور لبرل کلاس جیڑی لبرل متاثر ہوئی انہیں کہا ہاں بلے بلے ایک گل تسا سنی پہلی باری ہے۔ انہیں کی آکھیا ایک گل تسا پہلی باری سنی ہے۔ انہوں بندہ پوچھے جناب جو پہلی باری سنی ہے، آپ ارشاد فرماؤ کہ آپ نے بخاری شریف پڑھیے، آپ نے کوئی مسلم ترمذی نسائی پڑھیے، کوئی ابن ماجہ ابو داؤد پڑھیے، کوئی مسانید پڑھی، کوئی شب پڑھی جانے؟ جی نہیں۔ تو پھر تیری بلا جانے تو پہلی باری سنتے بھامے آخری باری سن۔ ہولی ہولی بولو، تھوڑا جو ہور ہولی بولو بھئی۔ اس ویلے تے یوٹیوبر محقق آکھے گا نا کہ میں ڈینگی مچھر طرح ہر گھر نو متاثر کر چکے ہاں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جیڑا میرے کول تے کرونا کول متاثر نہ ہوئے۔ بھئی وہ دا حق بن دے، انہوں جو پتہ ہے اس کلاس دا، لیکن وہ دا ٹارگٹ تسی ہو۔ اللہ دا شکر ادا کرو کہ توانو جمعہ والے دن عیدین دے اجتماع دی صورت تک جیڑا کوئی چند لمحے جا کے اپنے امام و خطیب عرس مبارک دی نشست اپنے شیخ دی قربت وچ بیٹھ کے دین سکھن دا موقع ملدا ہے۔ یوٹیوبر او جناب کھٹمل ہووے یا کرونا، او تیری اولاد نو متاثر نہیں کر سکدا کیونکہ تیرے اوتے اپنے شیخ دی قربت دا اثر موجود ہے۔ تھوڑا جہا ہور ہولی بولو۔ تے جدو مختلف آراس دی صورت اندر بھی کچھ اس طرح دے
معاملات ہون گے اور صاحب سجادگان اس طرح دے عمل کرن گے جڑا سی بہت ساری جگہ دے اتے بدقسمتی نال سننے ہاں، پھر ایسی خرافات تو بچ نہیں سکن گے۔ پھر اس طرح دے یوٹیوبر کھٹمل ہومن گے یا کرونا ہون گے یا ڈینگی ہومن گے، انہاں دے اثرات مرتب ہومن گے، انہاں تو بچن دا حل اکو ہی ہے کہ اپنے شیخ کامل نال، اپنے امام و خطیب نال اپنا تعلق پختہ انج کر لو کہ تیری اماں دی لوری تے پیو دی کمائی دا اثر ہوئے، اور شیخ دی صحبت و قربت دا اثر انج ہوئے کہ پتر بھامے مدرسے نہ پڑھے، یورپ ویک کے نہیں پڑھ کے آوے کہ آ کے آکھے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ سیانے ابھی مدرسے اچ داخل ہو جاؤ تے سارے پھر پڑھو، بالا نو صرف مدرسے پڑھاؤ، پڑھو یونیورسٹیاں، کالجز، سکولز پڑھو، ٹاپ کرو، لیکن جدو جس میدان اچ کھڑے ہو وہ ادو اماں دی لوری تے پیو دی تربیت دا اظہار اس صورت اچ کرو کہ انہاں نو پتہ ہوئے یارے انجینئر ڈاکٹر پائلٹ جج یہ چنگے کوئی چھنڈے تے پھنڈے ہوئے پیر دا مرید ہے، چنگے کو غیرت مند پیو دا پتر ہے، چنگی کوئی زارا پاک دی چنگی نکرانی دا پتر ہے، اینو کوئی شے بھی ہلا نہیں سکی اپنے مرکز تے کھڑا ہو کے نے دسیا ہے کہ میرا جینا مرنا محمد عربی دی ذات لے۔ اچھا جڑے بندے اوکھے بیٹھے ہو تھوڑی جی دیر رخ زیبا تھلے رکھنا، باقی ذرا محبت نال بہو تک میں اپنی گفتگو نہ نو سنا سکتا۔ اے جنہوں سبحان اللہ کر لگیا شرم محسوس ہوئے اپنا رخ زیبا یعنی بوتھا مبارک تھلے رکھے تے جیڑا محبت پیار تے چاہت نال بیٹھے کہ جنہیں جا کے دسنا کہ اسا اپنے پیر دی سرپرستی و قیادت و سیادت اندر دین دا اے پیغام لے کے آیا، او ذرا اپنا رخ انور اٹھا کے دسے کہ اماں دی لوری بھلی نہیں۔ اور او دا مطلب ہے کہ تواڈے نال ایس ویلے چوں پاسو حملے ہو رہے نے، سنیو ٹارگٹ تسی ہو۔ لوگ کیلکولیٹر کمپیوٹر لائے کے چاہ کے پھر دینے والے نے، پہلے تو ثابت کر تیرے بزرگ نے ایک رات میں قرآن پڑھا، ثابت کر رکعتاں کتنی آن، گھنٹے کتنے آن، ٹائم کتنا آئی، وضو کتنی دیر کڈیا، اے دس۔ اس دور اچ سانس پہ لینے، جس دور میں تم سانس لے رہے ہو آپ کے بچوں کے لیے مشکل ہے۔ آپ نے کہا تھا 1000 نفل رات کو پڑھی، وہ فوراں کیلکولیٹر لے کے آ جاتے ہیں یوٹیوبر محقق، پہلے کیلکولیٹ کر کے دسو، کیونکہ او مننے تاں جو موزی کسے کرامت تے معجزے نو منن والا ہوئے تھے۔ تھوڑا جو ہور ہولی بولو نا، اوتھے پھر دائیں بائیں نہ ویکھیا کر۔ جڑے آندے نا ہم نے پہلی بار سنا، اساں کہ تو کیونکہ بیچارہ موم بتی آنٹی دا پتر تینوں کو کامل مرشدی نصیب نہیں ہویا، تھوڑا جے ہور ہولی بولنا، تینوں کو غیرت مند دربار میسر نہیں آیا، شیخ میسر نہیں آیا، تو انا میں پہلی باری سنا ہے۔ حدیث کا نمبر، روایت کا نمبر بتا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے کو کیا پتا کہ علم کے لیے کیا ضروری ہے۔ اساں کیا پہلے ہاضمہ درست کر لیں، اور جدو ہاضمہ درست ہوئے نا پھر قسم خدا ذوالجلال دی، بخاری تے مسلم دا حافظ بھی پھر ویل چیئر تے بیٹھ کے امام عظیمت امیر المجاہدین دی صورت حدیث شریف انج شبینے دی صورت اچ پڑھ دے، لیکن گنبد خضرا دا نہ آوے تے او دی گردن جھک جاندی ہے۔ وجہ او آندا مینوں ادب دی خیرات اپنے بزرگاں کولوں میرا شریف ولو۔ اچھا بیمار بندہ تھوڑا جا ہولی بولے کیونکہ دے مرن دا خطرہ ہے، باقی ذرا محبت نال کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، اسا صرف یہ آکھنا چاہنے ہاں اپنے بچیاں نو اور تواڈے ذریعے انہاں نو، بات یہ ہے کہ جڑے آندے نے اس کا جواب کیا گیا اس کا جواب کیا، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ پہلے موجود نہیں۔ ظاہر ہے جی نے بیچارے نے پکوڑے والا کاغذ پڑھنا ہے، انہوں کی پتہ بخاری کی ہے،
جنہیں ورکے اتے جلیب رکھ کے کھانی ہے انہوں کی پتا ہے کہ سیاستہ کی ہے؟ تھوڑا جی ہو رولی بولو. وہ آندھا میں نے تو نہیں پڑھا, میں تے پہلی باری پڑھ رہا سا کہ مٹھا کسے پاسے تو بمیں گا تے تینوں پتہ لگے گا نا. بھئی جدو تیرا ویکھن نو دل کردہ ہے کھڑکی کھول کے چاتی مار لینے تے جدو کسے شیر تے نظر پہن دیئے نالی بوئے بند کر لینے. میں کہا بچہ ذرا باہر تا نکل, باہر دی دنیا ہو رہے, اے کوئیں دا ڈڈو نہ بن, تینوں پتہ ہی نہیں سمندر کے دا بڑھے. تھوڑا جے ہور ہولی بولو. اچھا پھر ادھر ریزلٹ کی نکلتا ہے؟ استاد اچھا ہے دو میں استاد سے گرد نے, دو میں استاد سے گرد. استاد کو لوگ سے پوچھے ہوندہ ہے وہ اس دور کے امام اعظم اس دور کے مولوی تھے, میں اس دور کا مولوی. میں کہا واہ. شافی حنبل مالک اس دور کے تھے, میں اس دور کا. شاگرداں دے میں جناب رازی رومی جامی کیا ہیں سیوطی, میں اس دور دا. اسا کہ واہ. اگو جڑے انہاں دے فالور تے لنڈے دے انگریز نے آندے نے اسا تے عالم ویکھے پہلی واری نے. ہولی ہولی بولو. تے کدے اس بابے نو کدے او تے ہکو گل سونی کردا ہے, او آندا ہے اساں تے مندے ہی نہیں. بابے کسے نو اے گل انہیں بڑی سونی کی تھی. او دی وجہ ہے کہ جیڑا بھاویں ڈی سی ہوے, ایس پی ہوے, وزیر ہوے, مشیر ہوے چور دا پتر, او پرے چ نہیں آندا میں فلانے دا پتر ہاں. او سی ایس ایس افیسر ہوے, او پوری دنیا جناب او دا شورا ہوے, پیو دے نا تے آکھے گا چھڈ پرے پیواں نو, پیواں وچ کی پے. تے جیڑا شہزاد احمد مہروی صاحب دی صورت اندر پتر ہوے حضرت احمد مہروی دا, وہ آکھے گا میری گل چھڈ, میرے ابے دی کر, میرے دادے دی کر, میرے بزرگاں دی کر, تاکہ پتہ لگے اس سانو سارا کچھ اتھوں ملے. اصل او بابے نے جنہاں نے جنگل نو منگل بنایا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ خواجہ احمد مہروی دے نام دے اتے وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے جدو بزرگ چنگے ہوئے بندہ پھر فخر نال نہ لیندا ہے, اور جدو بزرگاں وچ کو چور, کوئی چکا, کو رسا گیر, کو ڈبے باز, کو پھڈے باز, کو جوئے باز, تے پھر او نا نہیں لیندا. اس واسطے جدو ماں پیو چنگا ہوئے تے پھر قرآن بھی آندا کہ اللہ دے بندے فخر نال نہ لے کے آندے نے اساں فلانے 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 دے پتر ہیں. قرآن دا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اللہ دے نبی نے اپنے بچیاں نو پوچھیا میرے اکھ بند کرن تو بعد کس خدا دی پوجا کرو گے؟ گل کیڑا جواب سادہ آئی, اس رب دی جڑا دھیاں دیندا ہے, جڑا پتر دیندا ہے, جڑا بارش دیندا ہے, جڑا عزت دیندا ہے, جڑا ذلت دیندا ہے. انہاں آکھیا اساں اس رب دی عبادت کران گے جڑا ساڈے پیو دادے دا رب ہے. تھوڑا جہا ہور ہولی بولو نا. اساں اپنا اس خدا دی عبادت کران گے ابراہیم والے دی, اسماعیل والے دی, اسحاق والے دی, یا کوئی چنگے ہوون تے پھر نہ فخر نال لیا جاندا ہے نا. اس واسطے تے تساں سال بعد اور آ کے بزرگاں دی بارگاہ وچ جڑی محبت دا اکرام دا دس دیو, لوگاں نو دس دیو سانو اے دین کسے توتی تے باجے والے نے نہیں دتا, سانو اے دین خواجہ احمد مہروی نے محمد عربی دی غلامی دا پٹا ساڈے گل. جیڑا چنگائی والا سلسلہ ہے کدے رک سکدا. ظاہر ہے اس دور دی اندر کفر دا منصوبے نو سامنے رکھو. 20 نمبر والا اسلام نہ پڑھو, پورا پورا اسلام پڑھو, پورا پورا. 20 نمبر والا تے ظاہر ہے جیڑے لوگ پڑھی پھردے نے وہ پریشان نے, وہ پھر اندے نے ہر شے ساڈی مرضی دی ہوے. اساں انہاں نو بڑی محبت نال عرض کرنے ہیں خدا را اپنے حوالے نال تھوڑا جا سوچو, ذلت رسوائی دیاں گہرائیاں وچ ڈگ چکے ہو تے نکلن دا ذریعہ ورلڈ بینک نہیں ہے. نکلن واسطے صرف اور صرف قرآن تے صاحب قرآن دا سہارا پکڑنا پوے گا. اور انہاں تو قریب ہون دی بجائے دور ہو وہ جڑے مالشیے جڑے تواڈے آس پاس
بڑے حسین انداز تانوں اس مشین اس فریم وچ اتار دینے، تواڈے تو چنگا کوئی نہیں، تواڈے تو اعلیٰ کوئی نہیں، تساں سب تو چنگے ہو۔ او ایو جے موزی لوگ نے، ایو جیاں او جناب والا جونکا نے جنوں چمبڑ دیاں نے جفی پا کے آندے اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے۔ انہوں آ کے انج دی بغیرتی والے تصور نو چھوڑ، حق نو حق آکھ اور جھوٹ نو جھوٹ آکھ۔ اللہ تیرا شکر ہے جڑا سانو دین خواجہ احمد مہروی، حضرت شاہ سلمان توسوی، حضرت مہر علی، حضرت جماعت علی، حضرت داتا علی حجویری دے توسط نال ملے آئے۔ اس دین دے اندر چاپلوسی نہیں ہے، اس دین دے اندر نیکی دی ترغیب بھی ہے تے گناہ دے سامنے جرت نال ڈٹ کے کھڑے ہون دا فلسفہ۔ اور اس فلسفے تو دور نہیں ہونا۔ جاگ رہے ہو؟ بزرگاں نال پیار کرن والے ہو؟ بڑی تیزی نال تواڈے بزرگاں دی تعلیمات تو تانوں دور کیتا جا رہے ہیں۔ اللہ دا کروڑ شکر ہے کہ الحمدللہ ایک جے دور ایسے لوگ بھی آستانے آتے بیٹھے نے کہ جنہ دی خواہش تمنا آرزو ایک ہے کہ ساڑھے گاں قال اللہ کو قال الرسول دی صدامہ بلندوں میں اور دین قرآن دا نور کائنات اچ پھیلے۔ اے یقیناً آستانے دی برکات و ثمرات و اثرات نے کہ اج بھی جدو لبیک یا رسول اللہ دی صدا دشمن دا سینہ چیر دیے، جدو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ باطل دے وجود تے لرزہ تاری کر دے تے آندے نے ایک کرسی والا ویل چیئر والا غیرت مند بابا دھرتی کیڑی تو ہے، علاقہ کیڑا ہے، ایریا کیڑا ہے تے رب کعبہ دی قسم ہے احمد رضا دے نال نال حضرت خواجہ احمد مہروی دا نام بھی گونجدا نظر آندا ہے۔ آؤ میدان عمل، امت محمدی نو پکار رہے ہے۔ تیرا میرا بزنس، تجارت، دکان، اڈا، ذمہ داری، کاشتکاری چل رہی ہے، نہ سمجھ کہ کفر خاموشی نال بیٹھ چکے ہے۔ کفر ہر حربہ، ہر پتا، ہر میدان تیرے واسطے میدان تیار کر کے سجا چکے ہے۔ اور قسم پروردگار دی وزیراں، مشیراں، بادشاہاں، عرب دے سلاطین تو لے کے پاکستان دے بے حیا حکمرانہ تک، اور کفر کسے کول نہیں جے ڈردا۔ اگر کفر نو مارنا چاہتے ہو، کفر نو لتاڑنا چاہتے ہو، اگر کفر نو ذلیل کرنا چاہتے ہو، اگر کفر نو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہو تو پھر آؤ اپنے گھراں وچ پئے ہوئے قرآن لچا کے اپنے سینے میں اللہ، اپنے بچے نو جج، جرنل، وکیل، وزیر، مشیر پادچ بناؤ، انہوں پہلے قرآن دا چوکیدار بناؤ تاکہ کفر نو پتہ چل جائے کہ اگر معاشرے اندر ملالہ جائے کتیاں پیدا کرن والیاں غلیظ ماما موجود نے، ٹپو جیسے کتے پیدا کرن والیاں کمینیاں ماما موجود نے، تا خادم حسین رضوی پیدا کرن والیاں بھی غیرت مند ماما موجود ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک کا نعرہ جی محبت بڑے انداز میں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ خالق کائنات اعلان فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
آؤ اپنی نسلاں نو اگر اکابرین محسنین اسلام نل جوڑ دیو گے تیرا میرا بیٹا پھر ملالہ جئی بدکار نو آئیڈیل نہیں بنائے گا، تیرا میرا بیٹا لنڈے دی انگریز تے موم بتی آنٹیاں نو او فالو نہیں کرے گا، بلے باز ڈبے باز جوئے باز کبوتر بازاں نو فالو نہیں کرے گا، تیرا میرا بیٹا جدو اپنے واسطے ہیرو صدیق اکبر نو سمجھے گا، اپنا ہیرو فاروق اعظم نو سمجھے گا، جدو تیرا میرا بیٹا جدو ہیرو عثمان غنی نو سمجھے گا، جدو ہیرو مولا علی نو سمجھے گا، جدو اپنا ہیرو حسن و حسین نو جانے گا، طلحہ و زبیر نو جانے گا، پھر تیری میری نسل نچن گاون والی نہیں ہوئے گی بلکہ آمنہ دلال دے نام تے گردنہ کٹاون والی ہوئے گی۔ ایس ویلے خرابی دی جڑ ایہی ہے کہ تیری میری نسل نو بیگانہ کرن والے بدقسمتی نال ایجوکیشن کمیٹیاں دے نام نہاد نصابی کمیٹیاں دے ممبر او مغرب دے کچڑ وچ لٹڑے ہوئے کیاں دن فلاں شخصیت کو اس لیے نکالا تاکہ فلاں مسلک والے پریشان نہ ہو۔ دیکھ لو اسلامی جمہوری مملکت اندر فلاں نصاب دی کمیٹی والے بولے اسا سکول دیا کتاباں چو عمر فاروق نو تا نکالے آ کے پرلا مسلک پریشان نہ ہوئے، ابو بکر نو نصاب چو کٹ دیتا تاکہ پرلا مسلک پریشان نہ ہوئے، عثمان پاک نصاب چو کٹے تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے، حیدر کرار حسنین کریمین نو نکالے آ تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ ام حبیبہ صفیہ میمونہ پاک نکلیا تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے، رابعہ بصری و حسن بصری نکلے فلاں پریشان نہ ہوئے۔ اسا کیا مہربانی کرو اے جہالت والا اپنی قوم نو ٹورن دی بجائے رزلٹ نکلیا قوم تاریخ تو بگانا، علم تو نا آشنا، اسلام تو دور ہوندی چلی گئی، لوگاں نے مرنا جینا کرکٹ نو سمجھیا، لوگاں نے معلومات کھیل نو سمجھیا، لوگاں نے تفریح جناب والا اس انداز اپنے واسطے بنائی ہے۔ جدو اس فلسفے چو نکلن والا جج جائے گا وہ خلیل جبران دے جناب حوالے دے گا یا لالی ووڈ تے بالی ووڈ فلماں دے وہ کفر یا ڈائیلاگ نو جناب والا ججمنٹ اندر ڈسکس کردہ نظر آئے گا، لیکن جڑا جج قرآن و حدیث دے نور نل جائے گا، ابو بکر عمر و عثمان دے علی دے حسنین دے دردی خیرات لے کے جائے گا، او دے فیصلے دسن گے کہ اے اعلیٰ تربیت پامن والی ماں دا تے غیرت مند پیو دا پتر ہے جدے فیصلے دس رہے نے کہ جدو سیال شریف دی نظر ہوئے پھر جج بھی پیر محمد شاہ کرم شاہ ازہری دی صورت اندر او جرت دے نال جناب فیصلہ لکھدا نظر آندا ہے۔ جدو میرا شریف دی برکات ہوئے، جدو بریلی شریف دا لنگر ہوئے، جدو داتا صاحب دی عنایات ہوئے، جدو پیر مکی شریف دی برکات ہوئے، پھر ویل چیئر تے بیٹھن والا معذور کائنات نو غیرت دا درس دے کے دس ریا ہوندا ہے کہ پیو دی کمائی اور اماں دی لوری آلہ ہے۔ جدو نبی کائنات دے غلام ہو ماں پیو دی تربیت دا اثر ہوئے، پتر جناب اقبال دی صورت اندر، دادا و خواجہ دی صورت اندر، احمد رضا و میرے علی دی صورت اندر میدان عمل چ دسدا ہے۔ اس واسطے اسا آکھ رہے ہاں عرساں دا پیغام ایہی ہے، آستانیاں دا میسج ایہی ہے، محرم شریف دی نسبت دے نال پیغام ایہی ہے۔ آؤ اپنیاں نسلاں نو قرآن دی لوری دے وہ انہوں دین دے نال اٹیچ کر دے وہ تاکہ انہوں غسل دے فرائض دا پتہ ہوئے، انہوں پاکی پلیدی دا پتہ ہوئے، انہوں غسل طہارت دا پتہ ہوئے، انہوں غسل جنابت دا پتہ ہوئے، انہوں فرائض و واجبات دا پتہ ہوئے، انہوں سنن واجبات و مستحبات دا پتہ ہوئے، تاکہ وہ دسے کیمسٹری فزکس بایو میں سکول کالج یونیورسٹی چو پڑھی ہے کہ دین میں بابے دی جھولی تے اماں دی لوری وچ سکھے آئے۔
ورنہ روندے رواں گے۔ اقبال فرماندے نے خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، زمانے تے شکوہ کرنے حالات ٹھیک نہیں ہے، ماحول چنگا نہیں ہے، ماحول چنگا نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اقبال آندے نے چولاں چھوڑ دے اور او دے اتے جناب والا تو رومن دی بجائے کہ معاشرہ نہیں ٹھیک، سوسائٹی نہیں ٹھیک۔ اسا کیڑی کیڑی گل نہیں پڑھی کہ جناب والا 5500 بچیاں دیاں غلیظ ویڈیو جناب اسلامیہ یونیورسٹی دے او جناب سیکورٹی انچارج لے کے او نظر آندا ہے قائد اعظم یونیورسٹی اندر لنڈے دے انگریز تے موم بتی آنٹیا غلیظ ماواں دی غلیظ اولاد نام نہاد ہولی تے نچ کے او بغیرتی دا پیغام دے کے یورپ نو خوش کر دینے۔ اگر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کردہ ہے تا جیو تو لے کے دیگر ادارے او جناب لوسی کتے طرح خرافات و غلاظت اگل دے نظر آن دینے۔ وقت دے حکمران بغیرتی دا پورا منجن بیچ دے نظر آن دینے کہ ہم بچوں کو کیا سمجھائیں، ہولی بھی نہیں کھیلنے دیں گے۔ میں کہ او موم بتی آنٹیاں دیو پترو، ہولی دا دن اے نہیں ہے، ہولی بنانی ہے تے ادھر جاؤ، ہولی کرنی ہے تے ادھر جاؤ۔ اے ملک تواڈی اماں دے جہیز وچ نہیں آیا، اے تواڈے پیو دی جگیر نہیں ہے۔ اے ملک خواجہ احمد مہروی جیسے بزرگاں دی خیرات نال، حضرت محمد علی جناح، حضرت مجاہد ملت نیازی جیسے لوگاں نے حضرت جماعت علی جناب صورت اندر انہاں دھرتی تے قائم کر کے دسیا ہے۔ اے کسے دے پیو دی جگیر نہیں ہے، اے محمد عربی دے دردی خیرات دا نام ہے۔ ساڑی ذلت رسوائی قرآن تو دوری ہے، عزت بلندی قرآن دے نال جڑی ہوئی ہے۔ اسانے کیمسٹری فزکس بایو صرف پڑھو نہیں، انہوں ٹاپ کرو، لیکن ساریاں لکھیاں بندیاں دیاں کتاباں نے اے دے کلیے بندیاں دیتے، اے دے اصول تے ضابطے جناب بندیاں دیتے، اے دے ٹائٹل عنوان بندیاں دیتے نے۔ اور جڑی کتاب دا پیغام آستانہ عالیہ میرا شریف تو پیاؤ نکل دائے حضرت خواجہ بابا دے رہنے، او کتاب اوہی ہے۔ اگر مولوی دی گلوے نہ من، اگر میں آکھاں جناب والا علامہ صابر ایوب دی من لے نہ من، میں تینوں عرض کراں حضرت خواجہ پیر شہزاد دی من لے نہ من، میری گل نہ من، برادر اکبر امیر المجاہدین جلوہ گر نے او دی نہ من۔ اے قرآن پڑھن والی آ ذرا اقبال نو پوچھ لے، اقبال کی بیان آئے۔ اقبال آندہ تو حمیدانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردو سر تمکین تو چیست، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم۔ کدے IMF آئے گا، کدے ورلڈ بینک آئے گا، کدے عالمی دنیا آئے گی، کدے ورلڈ اکنامک افیئر آئیں گے، کدے یورپ امریکہ اپنی سٹریٹجی چاپ جناب والا لے کے آئے گا۔ آج چھوڑ دے، اسا تینو قرآن نال جوڑ کے دسنا چاہنے آ، سٹریٹجی لینی ہے محمد دے دربار تو لے لے، ختم نبوت دے تاجدار تو لے لے۔ اگر کائنات وچ کامیابی دے ہیرو تے ہیرے تکنا چاہنا ہے، ابو بکر نو ویکھ لے، عمر نو ویکھ لے، عثمان نو ویکھ لے، علی نو ویکھ لے، حیدر کرار دے بچیاں نو ویکھ لے، تینو یورپ وال تکنا نہیں پائے گا۔ کافی وافی شافی سب کچھ قدم۔ لیکن مزاج کی ہے، ساڈا مزاج کی ہے، IMF آکھرے اے پینشنر لوگاں دیاں پینشناں ختم کرو۔ یورپ تو پڑے ہوئے آکھرے یس ہم معاہدہ کر چکے، ہم کیا کرتے ہیں ایسا کہ ڈوب کے تو مر سکتے ہو بغیر تو۔ جڑا بندہ پریشان ہے اللہ کرے حکمرانہ دی گڈی اگو باندر طرح نچے،
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تیریاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں کلرک ہومن یا ٹیچر ہومن چوکاں تے بہ کے اپنی پینشن دی اپنی بقایا جات دی جنگ پیاں لڑدیاں نے کیڑے ملک تے وقت دے حکمران 9 مہینے واسطے ملے اور قرض تے کتے بلے نچ رہے ہیں 9 مہینے واسطے قرض مل گیا جناب لڈیاں پاؤ دینا کہیں تھوڑا جی ہور ہولی بولو دینا کہیں انہاں تے جناب نزلہ لگ گئے تے بار انہاں دے زکام انہاں دے موشن انہاں دے ڈھڈ پیڑ دا علاج تے بار ہوئے دینا تو ہوئے MBBS ڈاکٹر 19 گولڈ میڈل لین والا بچہ او دیا جتیاں گھس گئیاں نوکری نہیں ملی تیرے پنجاب 19 گولڈ میڈل MBBS ینگ ڈاکٹر گورنمنٹ دی نوکری بولو ساڈا اے مزاج ہے لیکن ظاہر ہے اسی انہاں دی گڈیاں کو نچی جاواں گے نچدے رواں گے میں نہیں آکھدا تینوں کدھر جا کیڑی پارٹی کیڑا فرقہ کیڑی جماعت مرضی رکھ لیکن میں اتنا پوچھنا چاہنا اپنیاں نسلاں دا مستقبل تاریک نہ کر تیرے ملک چوں 2 جناب ملک چھوڑ کے یورپ وسن والے پیو پتر 14 کروڑ دی ٹکٹ لے کے اپنے وڈیاں دا ٹائٹینک ڈوبیا ویکھن گئے کنے دا ٹکٹ ہولی ہولی بولو 14 کروڑ دا اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے لیکن کفن بھی نصیب نہ ہویا تے پاکستان دا پالتو میڈیا صبح تو شام تک بھونکن لگیا ٹائٹینک تک پہنچ گئے آپ دوز لب لئیے تر رہے ہیں پھر رہے ہیں وڑ گئے ہیں نکل آئے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں کدو جدو 300 بچیاں دیاں لاشاں یونان دے بندرگاہ دے قریب ڈوبیاں اوہ تیرے ملک دے پڑھے لکھے 300 نوجوان زندگی دی بازی ہار گئے کیوں کیونکہ انہاں دی ماواں نے کنگن ویچ کے دیاں دے جہیز ویچ کے پیوواں نے اپنی کمریاں مکاناں دیاں چھتاں ڈنگر ویچ کے ڈھور ویچ کے مال ویچ کے 50 لکھ لا کے بہناں دے ہاتھ پیلے کرن لئی کمائی کرن لئی باہر بھیجیا بچے جناب والا ساحل سمندر تو پہلے ہی غرق ہو گئے لہراں دے سپرد ہو گئے نہ ٹی وی بھونکیا نہ اینکراں بکواس کی تھی آواز ہی کوٹھی ہے جناب انہاں نو پھڑو جنہ بھیجیا بلکہ ایک بغیرت وزیر تے آندا ہے صرف انہاں نو نہ پھڑو جنہ دے بچے نے انہاں دے ماں پیو نو بھی پھڑو میں آکھیا انہاں نو پھڑن تو پہلے اس بدبخت نو پھڑ لے جڑا اس ملک دے سسٹم تے قابض ہو رہے جنہیں اس قوم نو جرگمال کیتا ہے جنہیں ٹیکساں دی بھرمار کر کے غریب نو جیون دا نہیں رکھیا غریب دے سانس کھچے نے انہاں دے منہ وچوں لقمے کھچے نے انہاں دے کول رشوت حرام دی صورت اندر انہیں اپنا پیٹ بھرے آئے اس اشرافیہ نو کنٹرول کر لو اے ملک تے سونے دی چڑیا ہے اتنی دیر تک ذلیل و رسوا ہوئے گے اسا ٹیکسز دی بھرمار اندر گئے اور IMF جیسا بغیرت ادارہ کی آندہ ہے اسسٹنٹ کمیشنر نو 2 لکھ دی فارچیونر ملی ہے کئی ارب روپے دا بجٹ ادو منظور ہو رہا ہے جدو تیرے میرے بزرگاں دی پینشن ختم ہو رہی ہے گریجویٹی ختم ہو رہی ہے اوتھے عالم ہے وے حرام خوش افیسر حرام خور نو سپورٹ جاری ہے کیونکہ IMF اپنے پروردہ نو سپورٹ کرد ہے اگر چاہتے ہو اس سسٹم تو نکل جائیے پھر اسیئیوں کو جاکھنے واشنگٹن نو تکنا چھوڑ دے پینٹاگون نو ویکھنا چھوڑ دے IMF دی اگے دریوزہ کری چھوڑ دے اپنا تعلق قرآن نل جوڑ لے صاحب قرآن نل جوڑ لے رب دی قسم ہے تینو سسٹم قرآن دسے گا چلان دا ہویا محمد دا فرمان تے محمد دے تربیت یافتہ توجہ ہے ہولی ہولی سبحان اللہ کو اچھا سانو آکھیا گیا او انپڑھ مولوی ہو جاہل مولوی ہو نہ توانو اگے نہ پیچھے نہ ککھ دا پتا توانو انگریزی نہیں آندی
میں کہ دنیا دی چبل قوم ہوے جڑی لینگویج نو علم سمجھے. چائنا والے دی کیڑی بولی ہے لیکن دنیا تے چھا چکے نے. اسا ٹیڑا منہ کر کے انگریزی نہ بولی ہے بندیاں نے پڑھیا لکھیا ہی نہیں. میں کہ چس لے لئیے پڑھیا لکھیا والی ہاں لے لئیے کہ نہیں. ساڈے مچھندر آندیاں ڈار صاحب نو آون دے وہ ڈالر نو ککا مار مار امریکہ بھیجے گا لیکن ڈالر نے آ کے انہیاں ڈار نو ککا ماریاں کہ ڈار تلے ڈالر. تیرا منہ کیوں سجے کو 2-4 کروڑ رکھی تے نہ بیٹھا پاسے نال. ڈی سی ملیر ماشاءاللہ سسٹم دیکھو سسٹم میرے او میٹھیو. ڈی سی ملیر دے گھر چھاپا وجیا صرف 20 کروڑ ڈالر دی کرنسی 50 کروڑ روپے دی کرنسی اور ماشاءاللہ ولایتی شراب دیاں اس بغیرت دے گھر بوتلاں برآمد ہویاں. اے ہے سسٹم جڑا یورپ دینا چاہندا ہے اور جنہاں نے تے نواز شاہ نے بارش آئی ہے گجرات دے ڈی سی صاحب دے کمرے دے تلو ولایتی شراب دیاں بوتلاں برآمد ہویاں. ایویں تے ارباں روپیاں دا بجٹ قبول کر کے 4-4 کروڑ دیاں گڈیاں نہیں لب رہیاں نا کیونکہ وہ چاہندے نے سارے ساڈے اشاریاں تے چلو تے جدوں تک اشاریاں تے چلدے جاؤ گے انہاں دیاں موجاں تے سانو کی آندے بس مشکل فیصلہ نازک موڑ. او 80 سال والے بزرگو شروع تو تساں تے نازک موڑ ہی سن دے ہو اساں تو 20 سالہ تو سنن لگے. ساڈا ملک نازک موڑ تو ہی نہیں نکلیا. ہاں ہولی ہولی بولا. ایک بڈڑی اماں گئی نا ڈی سی صاحب کولوں تے ڈی سی صاحب نو اپنی پوری کہانی سنا کے مظلوم بیچاری تے انہیں پوری سنا لی تے ڈی سی صاحب اپنے اس طاقت دے نشے چ مستن تے انہیں نال ہی بیل دیتی تے پسینہ صاف کرن واسطے ٹیشو منگوائے نوکر کولوں پھر بیل دے کے انہیں پانی دا کیونکہ وہ بغیرت اپنے ہاتھ نال تے چاہ نہیں سکدے نا. اشرف فل مخلوقات نے نا. پانی انہیں بیل دے کے پانی منگوایا باہروں پانی آ گیا تے پانی دا گھٹ بھر کے آکھن لگا اماں مینوں سمجھ نہیں آئی وکیل کر وکیل. تے بڈڑی بیچاری اکی تپی ہوئی اسکا شالا لوری دیوان والی مری او شالا جمدا مرے آج سمجھ تینوں نہیں آئی وکیل میں کراں. ہولی ہولی بولا. اس سسٹم دا سی حصہ واں لیکن انی دیر تک اسی جاگے رہے اسی تو پہ ہی رہنا ہے اور موجاں کر رہے ہیں. او دی وجہ کہ آس پاس ساڑھے اسا انہاں لوگ شامل ہاں. اسانے برادری میرا علاقہ میری قوم تینوں نہیں پتا میں کی. اے منیر نیازی ایک بڑا شاعر گزرے انہیں ایک گل بڑی سونی لکھی ہے. آندھے ایک باری میں بڑی شرمندگی ہوئی تانگے تے بیٹھا جا رہے ہیں سمیں تے اے ہن اسی اج کل جدوں سننے نا انڈیا دے مچھندر بھی سانو آکھ رہے ہیں او تانوں تے ادھار کوئی نہیں دیندا مارے پھر رہے ہو. اسی جواب کی دئیے اسی چپ ہو جانے کیونکہ حکمران جو بغیرت نے اسا پریشان ہو جانے ہاں. تو منیر نیازی پہ آ کے اسی تانگے تے بیٹھے نا تے او نال دا تانگے ایک اور تانگے والا آیا انہیں تانگے دے تو جڑی ڈنڈی جئی سے نا او دے نال او ٹک ٹک کر کے نا تے نال دے نو آندا ہے ہی تپڑ تے ذرا مقابلے سامنے آ. آندے جدو او نال انہیں ٹانگا ٹوریا نا تے جڑے تانگے تے میں تے اور پروفیسر بیٹھے ساں اسی اپنے تانگے والے نو کہ ہوش کر ہوش آرام نال چل آرام نال. تے اون پھر اسے جدو ڈانٹیا نا تے انہیں پھر آواز دیتی جی میں انڈیا سانو دے رہے ہون مودی انہیں پھر آواز دیتی انہیں کیا او اسی پھر تانگے والے نو کہ ہوش کر ہوش تے انہوں آواز دے کے آندے میرے نال دے بغیرت نہ ہوندے تے تینوں میں دیواں تے جواب دیوان والی کسر تے نہ چھوڑا. اساں وی چاہ ویچن والے مودی نو آنے ہن جویں مرضی تو بولی ہمار ساڈے بغیرت حکمران بغیرت نہ ہوندے تے تینوں دئیے دسا پتہ تینوں ہے کہ ویل چیئر والے بابے نے کڈ تیری دھوڑ دتی ہے پر کی کریے اساں وس بغیرتاں دے پے گئے. اچھا جڑا بندہ پریشان ہے میں حضرت خواجہ صاحب دے پہلو وچ بیٹھ کے دعا کراں گا اللہ کرے اگلا نگران وزیر اعظم وہ بن جائے. اساں ملنگ لوگ ہیں سانو تے ایک قسم خدا اساں نے بس فیصلے وچ جرت اساں کنڈ نہیں لگن دیاں گے. اوے بھکھے تو انج ہی مر جانا ہے تے سانو کسے لڑا کے ہی مارو.
اوہ مارتے سی جانے 2-4 مہینے ہور بل دیتے بھئی میں ماڑا بندہ میں اپنے 1,06,000 روپے میں بل دیتے 2 گھراں دا مطلب 2-4 بل ہی ہور دے سکا کہ یوں کو جیے نا تے 6 بل دے کے جو مرنا آسان ہے جناب شباز شریف صاحب سانو مارنا تے ان جی بغیرتا چلو سانو کم از کم دشمن دے سامنے کھڑا کر او بغیرتا کسی اور پاسے نہیں تے سویڈن دے سفیر نو ساڈے سامنے کر او دے تے بغیرت دے ٹوٹے کریے نال ہی پریشان ہو گئے ہیں اچھا کئی بندے آنے نے ہون پتہ نہیں کتے گئے نے میں کہا سے اوتھے ہی بس اساں یو کچھ آکھنے جڑا جناب فرانس دے سفیر دی سپورٹ کر کے انہوں دھی بہن دے رشتے دیا جناب پیشکش کرے وہ بھی بے غیرت ہے جڑا فرانس دے سربراہ نو جفیاں پا کے دھی بہن دا رشتہ پیش کرن دی جسارت کرے ساڈے نزدیک کو بھی بے غیرت ہے اسانیاں او دی مذمت نہ کر اگر چاہنا ہے سویڈن دے سفیر نو گربان تو پکڑ کے دھکے دے اپنا سفیر واپس بلا کے دس میں نچن گاون والیاں دی زیر تربیت نہیں رہا میں قرآن و حدیث پڑھن والیاں دے زیر تربیت ذرا قرآن نو سامنے رکھنے مزاج کی ہے تصور کی ہے ایتھے تے محمد عربی دی تربیت دا عالم کی ہے حضرت عمر دا دور ہوئے فاروق اعظم نو پتہ لگ جاوے کوئی جناب مولوی نمان منافق فجر دی نماز سورت آباسا پڑھ رہی ہے آپ بلا کے پوچھ دینے کیا حافظ آندہ جی حافظ ہاں قرآن آندہ جی آندہ ہے اے سورت کیوں پڑھنا ہے آندہ بس میں نو چنگی لگ دی ہے سارا قرآن سبحان اللہ ہر حرف سبحان اللہ اس آیت دی اندر سورت دی اندر اللہ اپنے محبوب نال جلال دی انداز وچ مخاطب ہو جائے اینو بار بار پڑھن دا مطلب کی ہے او یورپ امریکہ سٹڈی کر کے آمن والے ہو عمر فاروق نو پڑھ آپ نے فرمایا ایسے غلیظ انسان دا زمین دے اتے رہنا مناسب نہیں ہے جڑا مسلح تے کھڑے ہو کے قرآنی آیات پڑھ کے دل وچ محمد پاک دی میل رکھدا ہووے جدے دل وچ میل ہووے او چھوٹے منصب تے ہووے یا بڑے تے لوگاں نال پیار کرے یا نہ کرے او جناب والا یورپ امریکہ دا دریوزہ کر بنے اساں اونوں پیغام دینا چاہنے ہاں قرآن آخری اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان مسئلہ دیوبندی بریلوی نہیں مسئلہ وہابی شیعہ نہیں ہے نصابی کمیٹیاں ترتیب دے کے قوم نو تقسیم کرن والے ہو تو سب کچھ پڑھ کے پتہ نہیں کی سانو دس رہے ہو سٹاک ایکسچینج ڈب گئی امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گیا ملکی وقار ختم ہو گیا عالمی دنیا تے پاسپورٹ دی عزت وقار ختم ہو چکیا تیرے ملک دے پڑھے لکھے بچے یا سمندرہ چ ڈوب رہے ہیں یا خودکشی کر رہے ہیں یا پھر بدماش بن رہے ہیں اے دے پیچھے کیڑی طاقت ہے جنہیں نو یرغمال کر کے اپاگج کیتا ہے جتھے جناب 1 کروڑ روپیہ لا کے ماں سب کچھ ویچ کے دھی پتر نو پرائیویٹ ڈاکٹر بناوے پھر نوکری لئی الگ 40-50 لاکھ رشوت دے وے اس سسٹم ٹھیک کیویں ہوئے گا اسانے اس سسٹم نو ٹھیک کرنا جے تو سامنے محمد پاک دے تربیت یافتہ فاروق اعظم صدیق اکبر نو سامنے رکھ لو ایتھے پروٹوکول دا عالم ہے وقت دا حاکم چلے 1122 بھی نالے ایمبولنس بھی نالے 100 گڈیاں دا کانوائے بھی نالے اسا کیا ایم پی بھی ہے جناب ایمبولنس تے 1122 دی کی وجہ ہے اکھے کسے جگہ تے سور دا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اسا کہ ادھر پروٹوکول ہے وے ادھر وقت دا
حاکم ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، ہم جناب محمد عربی دا نوکر ہے، ادھر خلافت ملی ہے، ادھر جناب والا عہدہ و منصب مل گیا ہے۔ مدینے دیاں بچیاں دیاں چاچا ساڈیاں ڈاچیاں دا دودھ کون چوے گا، بکریاں دا دودھ کون دھو کے دے گا؟ اے آسمان دیاں نظراں ویکھیا شاگرد مصطفیٰ محمد عربی دا نوکر، حضور دا رازدار، کملی والے دا یار، تھلے بہ کے کدے ڈاچیاں چو رہی ہے، کدے بکریاں دا دودھ نکال رہی ہے، آکھے وجہ کی ہے؟ فرمایا عہدہ و منصب نال اساں بدلتے نہیں آ، کیونکہ ساڈیاں نظراں ہر ویلے قرآن تے نے یا صاحب قرآن تے نے۔ ایتھے سٹیٹس، ایتھے پروٹوکول، سسٹم، الیکشن تو پہلے نمبر ہور حاجی صاحب، چوری صاحب، ملک صاحب وڈے ویر ہو لبدے ہی نہیں ہو۔ الیکشن جیتن تو بعد شیشے کالے، اندر کالا تے جا رہے وڈا لالا ہے مزاج وے، پھر تو کون؟ پھر پتہ لگتا ہے تھوڑی جی دیر بعد گڈی گورنر ہاؤس چو نکلے تے جا کے جناب والا قائد اعظم چرنگی تے شیشے تلے ہومن، اگو گڈیاں دی پاں پاں ہے، پچھو جناب پروٹوکول دی پاں پاں ہے تے گڈی دے شیشے تلے، او نہ سمجھے گورنر رے وچو بولی کتا نکلیا۔ میرے کول تے خبر محفوظ ہے، تواڈے کول خبر محفوظ نہ ہوے، جڑا پریشان ہوے اونوں بھی کھا سکنا۔ انہاں آکھیا ایویں پروٹوکول دتی جا رہے کہ پریشان نہ ہو، کتے او بن جاندے او بن جاندے۔ تھوڑا جہا ہور ہولی بولو۔ جتھے عالم ہوے اتھے روو گے مرو گے، جتھے محمد دے دین دی بہار ہوئے گی خیر ہی خیر۔ اسلام اچھا اسلامی ریاست دا پہلا وزیر خزانہ آکسفورڈ تو نہیں، یورپ تو نہیں، امریکہ تو نہیں، ہائی کوالیفائیڈ نہیں، کون ہے؟ حضرت بلال۔ کون ہے؟ بولو۔ حضرت بلال حبشی پہلا ریاست مدینہ دا وزیر خزانہ، سرکار فرماندے نے بلال جی آقا مہماناں نو روٹی کھوا، مسافراں نو جناب کھانا کھوا، بلال جو کچھ ہے کھوا دین دین، ادھار چک دینے مہماناں نو کھوا دین دین۔ اچھا کافر دا مزاج وے، کوئی یہودی پرانا ہوئے یا نواں، او دا مزاج کی ہے؟ ایک یہودی بڑا تاجر سی، ہے بڑا ٹاپ دا کمینہ، بلال حبشی نو روزانہ ویکھ کے آندا ہے صوفی جی مولوی جی روزانہ چھوٹے چھوٹے دکانہ تو ادھار چک دے ہو، تھوک دی زبان ہے، میں اس دور دا IMF ہاں، آپاں ورلڈ بینک ہیں، ساڈے نال آ تو لئی جا کھوائی جا، تساں بھی ایتھے ہو اسی بھی ایتھے آ سکتے جا رہے ہیں۔ بلال فرماندے نے ٹھیک ہے، مسلمان تے سادہ ہوندے نا او دے چنگل وچ پھس گئے، فرماندے نے ٹھیک ہے، بلال چکدے رہے کھواندے رہے چکدے رہے کھواندے رہے، لیکن اس دور دے IMF تے اس دور دا ورلڈ بینک کو یہودی او دے کول جدو 5-10-20 مچھندر آئے دشمنان دین دے سامنے، انہیں مسلمان تے اسلام نو ہٹ کرنا سی، انہیں اپنے مچھندر لے نال حضرت بلال اذان دے کے ہٹے تے اتھے بار بوئے تو کھڑے ہو کے آکھن لگیا او صوفی او فلاں، بلال پاک دے رنگ نو تانا بنا کے آکھن لگیا او فلانے سن 4 دن رہ گئے نہیں مہینے چوں، پیسے کٹ قرضہ دے واپس، نہیں تو تیرا وہ حشر کراں گا جڑا امیہ پہلے کردہ رہی ہے، گل کٹا پا کے گسیٹاں گا، پیسے کٹ۔ تے ظاہر گئے مومن سادہ مومن، جدو اساں پھڑکو مومنہ دا عالم ہے کہ 70 سال تو سانو پچھو کٹ رہے ہیں، ہولی ہولی بولو، تے ڈنگ تو ڈنگ مار رہے ہیں، تے ایسا موڑ پریشان نہیں ہوندے، تو ظاہر انجی عالم ہے نا۔ حضرت بلال اذان دے کے نماز پڑھی سرکار دی بارگاہ وچ ٹر گئے، حضور نے رنجیدہ ویکھیا وزیر خزانہ صاحب پریشانی کی ہے، رو کے آکھن لگے اج بدماش یہودی IMF ورلڈ بینک اج میرے سامنے آیا ہے، انہیں کیا پیسے کٹ 4 دن بعد تینوں میں گھسیٹاں گا،
بلال آندن حضور میں نہیں چاہتا کہ وہ کتا میری وجہ تو اسلام نو بھونکے، میری وجہ تو مسلمانہ تے حملہ آور ہوئے، میں نو دے اجازت، ایک رسی دے دیو، ایک کہاڑی دے دیو، میں جنگلہ وے جاواں گا، لکڑیاں کٹاں گا، مزدوری کراں گا، جدو اس موزی دے پیسے دیون دے قابل ہوواں گا آ جاواں گا، لیا میں وے وجہ میں ہاں، میری وجہ تو ایک کمینہ اسلام تے اٹیک نہ کرے۔ اوہ موٹر وے گروی، پی آئی اے مکروز، ریلوے مکروز، او مسیطانوں ٹی وی ریڈیو نام کے ٹیکس لامن والے بغیرت جاہلو، کیا پڑھے لکھے وزیر آئے مسیت نو 100 روپے ٹی وی ٹیکس، ہولی ہولی بولو، کنہ اس تو بھی ہولی بولو، کنہ 100 روپے تے ملک چ تقریباً رجسٹرڈ مسیتاں جڑیاں وہ 80 لاکھ دے قریب نے، تے 80 لاکھ مسیتاں دا 100 روپیہ کرو ہاں، میری تے تھوڑی جی ریاضی کمزور ہے۔ اچھا نالو نہ کر ریڈیو یہ سا کیا وہ وڈکے مرنی ہون تو اوکے ختم ہو گئے، ایک دور تو یاد ہوئے گا آج تو 20 سال پہلے نکے نکے ریڈیو ہوندے سن، اسی بس تے بیٹھے جا رہے تھے، ایک بیچارہ پٹھان نوجوان سی تے وہ کمنٹری سن رہے سی، اگو کو مچھندر ٹکر گیا، انہوں نے کہا ادھر لسانس لاؤ بھائی، انہوں نے کہا کس چیز کا؟ سکر ریڈیو کا، اس کا تو نہیں ہے، اس کا تو ہم تو پکڑ کے لے جائے گا، کڈے تے اترے ایسا ویکھ رہا، پٹھان نے اینج کر کے ماریا سیدھا نہرے، تو انہوں نے کہا جاؤ اس باپ سے اپنا لائسنس لے لے۔ اچھا کہا جاہلو ریڈیو ہے ہی کوئی نہیں، کیڑے چیز دی تھوڑے پیو دی مکان دئیے، لیکن لگ رہے نے۔ اور ماشاءاللہ حکمرانہ دا نصیب دیکھو، پچھلے والے حضرت صاحب جڑے گئے انہاں حضرت صاحب نے ایک اس دور وچ وزیر اطلاعات رکھیا آئی جی دی زبان بولی کتے تو 1 فٹ لمبی آئی، تے موجودہ دور والے بھی ماشاءاللہ ایک کتی ہو جی رکھی ہے جی دی زبان اس تو بھی وڈی ہے، او سینما ہال دے افتتاح دے اوتے ایک بغیرت مولوی لب کے آئی، او دعا پیا کردا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، میں کہا اللہ پچھلے مرنی، ناراض ہو گئے ہو ہاں؟ تے او افتتاح کر دیا کی پہ آندی ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال کے لیے سینما ہال کے ٹیکس معاف کر رہے ہیں۔ میں کہا بندہ جدو گھنگروں والیاں دے پتر تے دھی ہوئے پھر انج دیاں گلاں ہوندیاں تے جدو کسے غیرت دے ہاتھ وچ پلے ہوئے نا پھر قسم خدا دی سینہ تان کے 4-4 ہزار سال دی سزا دیون لگیا، جج بھی کسر نہیں چھوڑ دا، مگر محمد دا دیوانہ بھی سینہ تان کے آندا ہے آ جیڑا تیرا کام ہے تو کر، جیڑا ساڈا کام ہے حسن۔ بلال حبشی فرماندے نے مینوں دیو اجازت، حضور فرمایا اے دیکھو سرکار دی کرم نوازی، اے کی فرمان لگے، حضور فرمایا اچھا کی آندے یا کہ 4 دن آکھے سو، حضور فرماندے ٹائم تے بڑا دیتا سی، ٹائم تے بہوں دیتا سی۔ حضرت بلال فرماندے نے مینوں پتہ سی مالک کنڈ نہیں لگن دے ہن گے، فرماندے نے انجی ہویا، اگلے دن میں پھر آیا، میں اذان دیتی، میں اذان دے کے فارغ، سرکار نے میں نو ویکھ کے فرمایا ہاں بلال کتنے دن رہ گئے؟ اگلے دن میں بازار گیا، او مچھندر IMF تے ورلڈ بینک دی صورت اپنے مرکز تے بیٹھا، میں نو اشارہ کر کے آندا بلال فرماندے نے مینوں ہور وقت چڑھے، میں کہ آج موزی بولدا نہیں پیا تے دھمکیاں دے رہے خاموش زبان ہیں، کتے خط لکھدا ہے کتے خط عجیب ہوندے نے۔ بلال حبشی فرماندے نے مڑ دھمکی اگلے دن میں پھر آیا، سرکار فرمایا 10 پریشانی اج آخری رات ہے، میں اذان دتی نماز پڑھائی، کریم نے میں ٹر گیا، سرکار دے نال جدوں میں کریم آقا کول گیا میں دباندا رہیا گھٹدا رہیا،
حضور فرمایا بلال جی میں آکھیا آج آخری رات ہے. حضور فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے, اج گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں ہے. آکھیا حضور رسا پائے گا, گھسیٹے گا, ذلیل کرے گا. حضور فرمایا بلال پریشان نہ ہو, انہیں آخری دن پہ آئے, صبح ہوئے گی رات مکے گی تے گل ہوئے گی. بلالاں دن میں ٹریا, کدے میں مگر ویکھاں کدے میں اگے ویکھاں. آندے نے جدو 4 قدم چائے پچھو آقا نے آواز دے کے فرمایا بلال اوے ایک نکر تے مال اترواؤں گی. آندے نے 4 اٹھ آئے نے, میں اذان دے کے رکیا, آواز آئی ہے وزیر خزانہ صاحب مال کتھے اتاری ہے. میں 4 اٹھ اتروائے نے, نلے میں اتروا رہی ہاں, نلے میں اپنے طور دے اتے کہہ رہے ہاں مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے, تعلق پکا ہوئے کنڈ نہیں لگن دیں دے, نسبت مضبوط ہوئے کنڈ نہیں لگن دیں دے, جناب تعلق پختہ ہوئے کم نہیں لگن دیں دے. اس سے واسطے تے یہ فلسفہ سبق ساڑے لئی ضروری ہے. بس انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بلال فرماندے نے ہویا کیے 4 اٹھ مال دے اتارے. سرکار فرمایا نماز تو بعد جاؤ انہوں صد کیا, انہوں کا مال سنبھال لے, انہیں اپنا مال سنبھالیا. فرمایا ونڈنا شروع کر دے. میں ونڈنا شروع کر دیتا نہ مکیا. سارا دن سرکار ونڈ دے رہے, اثر مغرب عشاء ہوئی ہے, مال نہیں مکیا. سرکار رات گھر نہیں گئے, ریاست مدینہ ایوے, محمد دا سبق ایوے, رسول اللہ دی تربیت ایوے, آمنہ دے لال دا مزاج ایوے. رات سرکار مسجد چ رہنے, ازواج حضور دا رات تک دیاں رہیاں. اگلا دن ہویا سرکار نے مال ونڈیا, غریب نو غریب دا حق دیتا, یتیم نو یتیم دا حق دیتا, مسکین نو مسکین دا حق دیتا. ایک ہے محمد پاک دا دین تے نظام. جدو عمر نو پڑھو گے پھر جناب والا نہر فرات تے کتے مرن دے بارے چوی پریشانی تے استراب ہوئے گا. یتیماں دے روون دی آواز تینو بے چین و مسترب کرے گی. پھر یونان دے بارڈر تے مرن والا او تینو سومن نہیں دے گا. پھر غریب دا حق تینو جناب بے چین رکھے گا, مسکینہ دی زندگی بے چین رکھے گی. اے سارا فلسفہ یورپ امریکہ نہیں دے سکدا, اے محمد عربی دا دین دے سکدا ہے. آپ نے بزرگاں نو پڑھ لے. فاروق فرماندے نے ایک خیمے دے کول گزریا, میں ویکھیا بچہ رو رہی ہے, ماں زبردستی ٹکر کھوا رہی ہے, بچہ دودھ دا تقاضا کر رہی ہے. عمر قریب گئے نے, اماں پریشانی کی ہے, آکھے میں آنا کھانا کھا لے, اے آندے دودھ پینا ہے. آکھے تو کیوں نے دودھ پلان دی؟ آکھے وقت دے حاکم نے قانون جاری کیتا ہے, بچہ جب تک کھانا نہ کھاون دے قابل ہوئے سٹیٹ ذمہ داری نہیں لوے گی. اس ساری رات عمر مسیتے روندے رہے. عمر کتنی ماما دے بچے تینو روئے ہومن گے. عمر نے صبح تو بعد فیصلہ جاری کیتا, اج تو بعد سٹیٹ بچہ جمے گا تے ذمہ داری اٹھائے گی. اے نظام قرآن اچ موجود ہے, حضور دے فرمان اچ موجود ہے. آؤ اختتام ول چلیے. اس نظام دی حفاظت قرآن دی حفاظت ہے, اس سسٹم تے عمل کرنا اے قرآن دی حفاظت ہے. تے جدو تیرے قرآن نو سویڈن دا کتا جلاوے, جدو یورپ دا درندہ جلاوے, مسلمانہ دے جذبات نو چھلنی کر کے مسجد دے سامنے جلاوے, حکمران جناب ٹسٹمس نہ ہوئے, 200 کروڑ 2 ارب دے قریب مسلمان جدو بغیرتی دی نیند ستے ہوئے, اس دور کی کرنا پوے گا. اس دور اقبال دا دامن تھامیے. اقبال آخر رمز قرآن از حسین موختیم, زیادت سے او سو لگا اندوختیم. 14 صدیاں بعد محرم دے دن تے راتا محمد عربی دے غلام, پاکستان دی غیرت مند قوم, آؤ قرآن دا عالم تھامو, قرآن نو پکڑ کے قرآن نو لے کے عالم کفر دے سامنے کھڑے ہو جاؤ. انہوں اساں دسیے جدو قرآن دی بات آن دی ہے, حسین بادشاہ جیسا بیٹا زہرا پاک دا پتا روے, جنہوں لوری زہرا دیتی ہے, جنہوں جھولے فرشتیاں دیتے ہیں, جدی انگلی باب العلم پکڑی ہے, جدے لئی امام الانبیاء نے خطبے طویل کیتے, مدینہ چھوڑے سجادگی چھوڑی
ہے، بیت اللہ چھوڑے آ، حج چھوڑے آ، احرام اتارے آ، ہر شے چھوڑ کے کربلا دی دھرتی وچ پہنچے، نظراں دے سامنے اکبر دی جوانی لٹ گئی ہے، اصغر ہتھاں تے قربان ہویا ہے، اونوں محمد مسلے گئے نے، عباس دے بازو کٹ گئے نے، اکبر دی جوانی لٹ گئی ہے، قاسم تقسیم ہو رہا ہے، عباس دے بازو کٹ گئے نے، حسین کنبہ کٹا چکی ہے، گھر لٹا چکی ہے، گلشن کٹا چکی ہے، کلیاں مسلوا چکی ہے، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، مسافر بھی ہے۔ جدو اپنی واری آئی ہے، حسین گھر چو نکلے نے، خیمے چو نکلے نے، سیدہ سکینہ نے تھامے آ، لپٹ کے آندی ہے بابا میں یتیم ہو جاواں گی، روندی نو چپ کون کرائے گا، مدینے تیرے جناب سینے تے لیٹیاں، مکے سینے تے لیٹیاں، راہ وچ مینوں سینے تے لٹا کے تھکاوٹ دور کر دے رہے ہو، ہن سنبھالن والا کون ہوے گا؟ حسین بادشاہ نے دلاسا دے کے فرمایا بیٹی مینوں تیرا رونا برداشت ہے، نانے دی حرمت تے حملہ تے قرآن دی تعریف محمد دے بیٹے نو برداشت نہیں ہے۔ حسین بادشاہ نے بچے کٹا کے، گردن کٹا کے، خون دا آخری قطرہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، پاک پروردگار گواہ ہو جا، قیمتی بچے ان دتن، گھر دتا ہے، آستانہ دتا ہے، وطن دتا ہے، ہر شے دتی ہے، آخری قیمتی میرے کولو میرے وجود وچ موجود خون دے قطرے، شاماں دیاں ڈوریاں، تو گواہ ہو جا، ہر قیمتی شے میں اپنے نانے دی عزت، نانے دے دین تے حرمت قرآن تو قربان کر چلیاں۔ تسا اس حسین نو منن والے ہو جیڑا حسین کربلا وچ تلواراں نال ختم نبوت دا پہرا دے وے تے یزید بغیرت دے گماشتیاں دا ہتھ ہووے، ہتھ وچ نیزہ ہووے، نیزے دی نوک ہووے، حسین دا وجود کربل وچ ہووے، سر انہاں بغیرت یزیدیاں دیاں گلیاں وچ قرآن پڑھ کے دسے کہ حسین نانے دی عزت تے عظمت دا محافظ بھی ہے تے حسین قرآن دا حافظ بھی ہے تے محافظ بھی ہے۔ 14 صدیاں بعد آؤ قرآن دے حافظ بناؤ۔ ماشاءاللہ بچے میرا شریف دے آستان تے متصل زیر سایہ مدرسے تے نظر آ رہے نے۔ اس خوبصورت حسین پیغام وچ میں حضرت قبلہ دی موجودگی وچ تواڈی خدمت وچ ایک عرض کرنا چاہنا، اگر چاہندے ہو کہ یورپ نو ٹف ٹائم دئیے، کویت والے نے نواں کم کیتا، 1 لاکھ قرآن اساں بھیج دیتے نے، میں کہ جڑا انہیں قرآن جلایا ہے انہیں مارکیٹ چ نہیں لیا، انہیں آپ چھاپے ہے۔ مارکیٹ میں قرآن رکھنے کی بجائے کویت سعودیہ والے بدبختو کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھاؤ، سفیر واپس بلاؤ، ان کے سفیروں کو نکالو، اگر چاہتے ہو آپ بھی ٹف ٹائم دیں، اس خوبصورت وزم وچ اپنے بزرگاں دی موجودگی وچ وعدہ کرو کم از کم ایک پتر نو حافظ قرآن ضرور بناواں گے۔ سارے نہیں، سارے نہیں، سارے نہیں، سارے نہیں، سارے نہیں، بالکل جڑا چاہندا ہے او دا پتر نشے تے ڈکیتی دے کم شام وچ چاچے پیو نو کوئی ہفتے مہینے بعد تھانے دا گیڑا لواوے او تکلیف نہ کرے۔ جڑا چاہندا ہے پتر چنگا کبوتر باز بنے، ون ویلر بنے، وہ تکلیف نہ کرے۔ جڑا چاہندا ہے کہ میرا پتر فیض آباد دی پل تے بیٹھن والے بابے طرح حافظ تے قاری بنے، ایک بچہ قرآن دا حافظ بناؤ۔ آخر جی حافظ بنے گا تے کرے گا کی؟ اساں کہ جے حافظ با عمل تے غیرت مند ہوئے گا تے امام رضوی بنے گا، جے حافظ دنیا دار ہوئے گا تے کم از کم آرمی چیف ضرور بن جائے گا۔ اب آویزی وقار اب آخر میں جملہ مشائخ علماء کرام ائمہ کرام قرہ حضرات تمام احباب کا دل کی عطا گرہیں اسے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ختم شریف پڑھا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد لنگر اور پھر نماز۔ تمام حضرات تشریف فرمائیں، ابھی ختم شریف ہوگا اور مین دعا بھی ہوگی، تو آپ تمام احباب تشریف فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد
ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آج رات بعد نماز عشاء یہیں اسی پنڈال میں محفل سما قوالی بابر علی قوال ہری پور سے آ رہے ہیں. علماء کرام بھی تشریف فرما ہوں گے, پیران عظام بھی تشریف فرما ہوں گے. سارے احباب بعد نماز عشاء یہاں اس پنڈال میں حاضری دیں. جو کلام پاک آپ نے پڑھی ہے ہاتھ اٹھا کر پیر شہزاد احمد مہروی صاحب کی ملک فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. یا اللہ جو کلام پاک میری ملک ہوئی, یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا